عمران خان ہے اور یہ اس کے ایک خط پر ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں تو اس لیے یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک گالیاں دیتے ہیں ان کو، اور میرے خیال میں کوئی چینل نہیں ہوتا ہے جو ان کے کنٹرول میں نہ کیا ہو انہوں نے، بدقسمتی ہے یہ بھی۔ خوسا صاحب یہ بتائیے گا جو 26 نومبر کو واقع ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے استغاثہ لگایا تھا اور درخواست دی تھی شہباز شریف کے خلاف مقدمے کے لیے، کہاں تک اس کیس کا پہنچا ہے؟ مقدمہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا وجہ؟ یہ ہفتے کو لگی ہوئی ہے، ایک جج صاحب کو تبدیل ہو گئے ہیں، پھر ایک کو ہائی کورٹ کا جج لے لیا گیا ہے، اور وہ جو ہے اس وقت ایکٹنگ جو جج صاحبہ ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تو سن نہیں سکتی ہوں، اس لیے تاریخ ہی میں ڈال سکتی ہوں، تو وہ تاریخوں پہ تاریخیں جو ہے اس پہ ڈالی جا رہی ہیں، اور اس میں پیش رفت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ جج صاحب جو ہے سننے کو تیار نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس فسطائیت میں ہر کوئی میرے خیال میں اپنی جو ہے وہ عزت بچاتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے، وہ جان کی امان پاؤں تو کیا میں کہوں کہ وہ ان کو جو ہے کوئی اگر اسپیس ملے گی تو وہ کریں گے، لیکن دیکھیں یہ جتنے بھی چاہے 270 شہید کیے ہیں یا جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو ہم نے لاشوں کے ثبوت دیے ہیں وہ تو ظاہر ہے کچھ ایسے ہیں جو سامنے نہیں آ پائے، کچھ ایسے ہیں جن کو کہا گیا کہ سینکڑوں میں ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ سنیں تو صحیح نا، ہم تو ثابت کریں گے یہ مسنگ پرسنز بھی ہمارے مطابق انہوں نے جو ہے وہ بھی ڈمپ کر کے شہید کر دیے، تو وہ آئے تو صحیح نا، 26 نومبر کا مواخذہ تو ہونے دیں، پہلے ہماری شرائط تھی کہ جو ہے 9 مئی اور 26 نومبر کی ذرا جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اس پہ بھی یہ جو ہے بالکل اس طرح سے بضد ہو کر انہوں نے پارلیز ختم کر دیے آپس میں، یعنی وہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے کا امکان تھا وہ بھی ایک ایسی انوکوس قسم کی شرط جو تھی، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جو ہے گھر چلے جاؤ اور تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دو، ہم نے کہا تھا 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کا جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس سے بھی بھاگ گئے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے گا کہ کتنی شرطیں ہیں۔ خوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ 77 سالوں سے ہم یہی سوچتے آ رہے ہیں کہ قوم کا 80% بجٹ جو ہے وہ اداروں کو جا رہا ہے سیکیورٹی کے لیے، اور سمجھنے میں یہی آ رہا ہے کہ 70 سالوں سے دہشت گردی بھی نہیں ختم ہو رہی۔ یہ جو نسل جب سے پاکستان بنا ہے، کبھی اسلام خطرے میں ہوتا ہے، کبھی پاکستان خطرے میں ہوتا ہے، اور کبھی ہم کفر کے فتوے دیتے ہیں، کبھی ہم جو ہے غداری کے فتوے دیتے ہیں۔ ارے خدا کا خوف کرو، لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر آپ محترمہ فاطمہ جناح کو ہم نے سیکیورٹی رسک کہا اس وقت کے فیلڈ مارشل صاحب نے، اس کے بعد ہم نے بھٹو کو جو ہے قتل کیا اور یہی سیکیورٹی رسک، پھر بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو کو ہم نے سیکیورٹی رسک کہا، اور وہ جو اصغر خان کا کیس رپورٹڈ ہے جس میں نواز شریف نے پیسے لے کر IGI بنائی تھی، اداروں نے بنائی تھی IGI، تو ہم تو یہ تماشا دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جو ہے عمران خان سیکیورٹی رسک ہے کہ وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، جو بھی ہارٹ تھراب ہوتا ہے، جو بھی پاکستان کا جو ہے حرب العزیز جو ہے قائد ہوتا ہے، جو بھی پاکستان کو ان گمبھیر حالات سے نکال کے ایک طاقت کا جو ہے سرچشمہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ جانے کیوں اس کے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ ضیاء الحق کی تو سمجھ آتی ہے، اس نے فکری انتشار پیدا کیا، اس نے طبقاتی انتشار پیدا کیا، اس نے جو ہے لسانی انتخاب وہ پیدا کیا، اس نے جو ہے کلاشنکوف کلچر دیا جو آج ملک میں جو ہے ناسور کی طرح تناور درخت کی شکل میں ہماری سوسائٹی کو سارا کھاتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس پر تسلسل سے یہ ماشاءاللہ جو اسٹیبلشمنٹ عملداری ہے اور جاری و ساری۔ ضیاء الحق سے آگے آتے آتے باجوہ صاحب کے متعلق بھی بتائیں، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ باجوہ صاحب نے آپ کے سامنے ہے، باجوہ نے جو کیا اس نے اپنا تسلسل جا کے لیا، اس نے اپنی طوالت لی، اسی نے جا کے نواز شریف کے ساتھ لندن جب پلان بنایا، اسی کا آج شاخسانہ دیکھ رہے ہیں، اسی نے کہا کہ جی پہلے تو جو ہے ایکسٹینشن تب دیتا ہوں، نواز شریف نے کہا جب تجھے اگر تو جو ہے مجھے اس کو عمران خان کو اندر کرے، عمران خان کی پارٹی کو منہدم کرے، مجھے لے کر جائے تاج پوشی کے لیے، اور پھر جب یہاں لے کر آئے تو آپ نے دیکھا 8 فروری 2020-24 کو پاکستان کی عوام نے کیا اس کا مینڈیٹ دیا، کیا ورڈکٹ دیا۔ شیر افضل مرغا صاحب نے کہا ہے کہ جو عید کے بعد احتجاج ہے وہ کامیاب ہوتا دیکھ نہیں رہا، پارٹی دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے، تو یہ کس طرح سے آپ لوگ اس کو سکسیسفل کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آدھے لوگ احتجاج کے اس میں کھڑے ہوں گے، آدھے ادھر کھڑے ہوں گے، کوئی منافق کر رہا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہوگا کرنا چاہیے؟ وہ شیر افضل مرغا صاحب ذرا اظہار برہمی کر رہے ہیں، چونکہ پارٹی کی جانب سے ان کے خلاف
وہ جو ہے کارروائی کی گئی ہے. شیر افضل مروت ذرا جذباتی ہیں، میرے خیال میں وہ محتاط رویہ رکھیں اچھا، تو ان کے لیے بہتر ہوگا. لیکن کوئی ایسی دھڑا بندی نہیں ہے پارٹی کے اندر. پارٹی کے اندر ایک ہی شخص ہے، عمران خان، جو ہمارا قائد ہے، اور عمران خان کی کال پر اسی طرح لوگ مر مٹنے کو تیار ہیں جس طرح 26 نومبر کو ہوا تھا. یہ قتل و غارت گری جتنی دفعہ بھی کرتے رہے برا، لیکن عمران خان کی ایک کال پر آپ دیکھیں گے کہ ان کی کانپیں ٹانگنے شروع ہو جائیں. تو بغیر کور کمیٹی میں معاملہ لے جائے شیر افضل مروت کو نکالنا یہ غیر جمہوری رویہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ مطلب ایک بندہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور وہ نکال کے اس کو کھڑے کر دیتے ہیں، اور پارٹی کے اندر میں کو 50-60% لوگ اس کے حق میں بھی، آپ بھی ان کے حق میں ہیں. میں حق میں اس انداز سے ہوں کہ دیکھیں پارٹی کے اندر کے معاملات کو آپ اس طرح پبلکلی نہ اچھالیں. اگر آپ کا کوئی اختلاف سیکرٹری جنرل کے ساتھ ہے تو آپ اس طرح سے یہ نہ کہیں کہ میں نہیں مانتا. تو پھر اگر آپ عمران خان کے فیصلے کو نہیں مانتے تو پھر ہم تو ظاہر ہے وہ تو ریڈ لائن ہے، اس پہ تو کوئی کراس نہیں کر سکتا ہے. جو عمران خان صاحب کا جو حکم ہوتا ہے وہ پارٹی کے لیے بالکل واجب اور لازم ہوتا ہے. تو اس لیے اگر یہ مروت صاحب عمران خان سے بڑے لیڈر بن گئے ہیں تو پھر تو ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. باہر کا یہ اب دیکھ لیں کہ خان نے بھی کل کہہ دیا کہ ریڈ لائن کراس نہ کرے. ہاں تو ریڈ لائن کوئی بھی کراس نہ کرے تو بہتر ہے. تو پنجوتا صاحب ریڈ لائن کراس کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں یار، سمجھوتا کا کیا تعلق ہے اس کا ریڈ لائن سے؟ سامنے آ جائیں. یہ بدقسمتی ہے کہ سیکیورٹی ادارے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو یہ حکومت ہے، ان کا ایک ہی کام ہے کہ عمران خان کو کس طریقے سے پابند سلاسل رکھنا ہے اور عمران خان کی پارٹی کو کس طریقے سے منہدم کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو جو ہے جلسے جلوسوں سے مانے کر کے روکنا ہے. اگر آپ کی ساری توجہ یہ ہو جائے، اس طرف ہو جائے، تو لامحالہ پھر آپ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کا فیلیور تو پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی توسط سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس ہیڈز کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، انٹیریئر منسٹر کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے، اور ڈیفنس منسٹر کو بھی فوری مستعفی ہونا چاہیے. اس بنا پر نہیں کہ وہ ریحانہ سے ڈار سے ہارنے کے بعد فارم 47 کی پیداوار ہو کر گھس بیٹھی ہے اس ایوان میں، بلکہ اس بیسس پر بھی کہ چلیں آپ کو ڈی فیکٹو مل بھی گیا، یہ اگر قلمدان مل گیا ہے تو پھر آپ نے کیوں کر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور کیوں کر جو ہے ان کو آپ نے بارڈر کی حفاظت اور اس جو ہے دہشت گردی کے نیٹ ورک کے ناسور کو، یہ نیٹ ورک جو ہے جو آپ کو سامنے خبریں آ رہی ہیں یہ باہر سے امپورٹڈ بھی ہے، اس میں باہر کے والوں کی بھی اس میں جو ہے بیرونی قوتوں کی بھی اس میں مداخلت ہے، صرف BLA کی نہیں ہے. سو یہ BLA کا نام لے لینا اس سے مطلب یہ نہیں ہے. تو اگر آپ بلوچستان کو بھی بنیادی حقوق سے محروم رکھیں گے، اور یہ تو کہتا تھا یہ جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کہتا تھا یہ تو ایک SHO کی مار ہے، یہاں بلوچستان کی تخریب کاری کو کنٹرول کرنا، یہ تو ایک SHO کی مار ہے. کیا بات ہے، آپ نے اگر اتنا ہی مذاق بنانا ہے اس ملک کی دہشت گردی کا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ چھٹا بڑا دنیا میں چھٹا بڑا یہ سانحہ ہے، یہ جو ہے اتنا بڑا یہ انسیڈنٹ ہے کہ ایک ٹرین پر جو ہے آپ نے اس کو میزائل بھی مارا یا جو بھی مارا، آپ نے آگ بھی لگتی ہوئی آپ نے ساری دنیا نے دیکھا، پھر ان کو جو ہے شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پھر ان کو اغوا ہوتے ہوئے بھی دیکھا، تو سینکڑوں کی تعداد میں، اور آپ نے خبر تک اس کو سکرین کرنے کی کوشش کی. او بھائی، آج کل کوئی خبر کو سکرین کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. دنیا ساری کی نظریں جو ہے ہر ایک جگہ پر ہوتی ہیں، گلوبل ولیج ہے. تو وہ باہر کی دنیا نے جب آپ کا یہ اجاگر کرنا شروع کر دیا اور آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی جس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے دکھانا شروع کر دیا، تو پھر اب ایک معذرت خواہانہ قسم کا ان کا حکومت کی جانب سے بیان آ رہا ہے کہ جی نہیں چھوڑیں گے کسی کو. او بھائی، مذمت کرنا کیا کافی ہے؟ تم ان جانوں کے ذمہ وار ہو جو جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس خون کا حساب دو. یہ بے گناہ لوگ جو بیچارے فوجی ہیں جو اپنی چھٹیوں پر جا رہے تھے، جن کی حفاظت کرنا آپ کا فرض تھا، آپ کا کام تھا، اور کہاں یہ منصوبہ بنا، کس جگہ پر یہ ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور آپ جو ہے بعد میں آ کر جو ہے اشک شوئی کرتے ہوئے آپ ان کے زخموں پر مرہم ڈال رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کا فیلیور ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ اپنی انٹیلیجنس یا اپنا جو ہے دفاع پر
توجہ نہیں دے رہے. اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام چھوڑ کر ایک سیاست میں پڑ گئے ہیں. یہ ملکی سیاست میں خدا کا خوف کریں. پاکستان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو آئین کے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کریں اور ہر ایک کی جان اور مال کی حفاظت کرنا آپ کا اولین فرض ہے. اچھا خدا صاحب مجھے